السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سلام و درود ہو آپ روزے داران، جوانان، خواتین و حضرات پر کہ جنہوں نے آج جمعۃ المبارک و شب لیلۃ القدر اپنا اہم دینی فریضہ اس ماہ قرآن میں اور ماہ صیام میں اور شہر اللہ میں ادا کیا ہے، اپنے مقدسات کی آزادی کے لیے اپنے رہبر کی آواز پر لبیک کہی، اور روزے کی حالت میں اس ناگوار موسم میں یہ اہم فریضہ آپ نے ادا کیا ہے۔ اور یہی قرآن کا حکم ہے، یہی اسلام کا دستور ہے، یہی رسول اللہ کا فرمان ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ خداوند تبارک و تعالی مومنوں سے جو عمل چاہتا ہے، جو عمل چاہیے پروردگار کو، رب العالمین کو، خداوند تبارک و تعالی کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، خدا کی ذات پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور ائمہ اہل البیت پر ایمان ہے۔ آپ اس ایمان سے لیس ہو کر، مسلح ہو کر اپنی ایمانی طاقت و ایمانی قوت کے ذریعے اور عمل صالح، روزے کی حالت میں آپ نے یہ عظیم عمل صالح انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، جو بھی تم نے من ذکر او انثی، عورت اور مرد عمل صالح انجام دے، وہو مؤمن، خداوند تبارک و تعالیٰ اسے فوز عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ فوز انہی اعمال صالحہ کے نتیجے میں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کا سیام، آپ کا اطعام اور آپ کی عبادات و بندگی اپنی بارگاہ میں احسن طریقے سے قبول فرمائے، اور یہ عمل صالح جس کو آپ ابھی انجام دے رہے ہیں اور جس عبادت میں ابھی مصروف ہیں، وہ مشغول ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، مومنین کرام، مسلمین پاکستان، ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرہ میں آخری روز جمعہ، اگرچہ پاکستان میں یہ روز جمعہ ایک اور بھی ماہ مبارک میں میسر آئے گا ہمیں، لیکن چونکہ باقی ممالک اسلامی میں اس جمعہ کو عید ممکن ہے ہو، اس لیے پاکستان کے لحاظ سے ایک جمعہ پہلے آج قدس کا روز منایا گیا تاکہ تمام عالم اسلام کے ساتھ یکجہتی ہو جائے۔ اس وقت پوری دنیا اسلام میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، مسلمان ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک میں، باشعور مسلمین جن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے غیرت دینی اور حس دینی کو بیدار رکھا ہے، آج اپنا یہ اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ قدس قبلہ اول مسلمین کا اور سرزمین ملت مظلوم فلسطین، سرزمین انبیاء و سرزمین بعثت ادیان و سرزمین نزول کتب الہی، آج بدترین مخلوق کے قبضے میں ہے اور 70 سال اس ماجرا کو گزر رہے ہیں۔ لیکن حکمرانان جہان اسلام جو اقتدار کے ہوس کے بدلے میں چشم پوشی کی اور اس جرم میں شریک رہے، فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کا جرثومہ قائم کرنے میں مدد کی، خصوصاً عرب حکمرانوں نے، اور باقیوں نے بیٹھ کر تماشا دیکھا جس کے بدلے میں انہیں اقتدار نصیب ہوا۔
مدت تک فلسطین کے اندر صہیونسٹ پوری دنیا سے جمع کیے گئے یہ پلیدی، یہ نجاست مغرب سے اس کو نکالا گیا، مشرق سے نکالا گیا، رشیا سے نکالا گیا، افریقہ سے نکالا گیا، اور یہ قوم لجوج و انود و لدود جو قرآن نے ان کے لیے خطابات دیے ہیں، یہ قوم لدود و قوم لجوج و قوم انود سرزمین پاک پر، سرزمین فلسطین پر و قبلہ اول مسلمین پر بھیج دی گئی، اور وہاں کے مقامی قوم کو بے دخل کر دیا گیا۔ انہیں یہود کی اور استعمار کی اور شیاطین کی یہ سازش بہت دیر سے سمجھ میں آئی، جب اپنے آپ کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو مہاجر کیمپوں میں پایا اور ان پر واپسی کے راستے بند کر دیے، اور جو بچ گئے تھے ان کا قتل عام کیا۔ اس وقت ان کو احساس ہوا کہ ان کی سرزمین قوم انود و لجوج کے قبضے میں آ گئی ہے۔ ایسے میں عزیزان، اسلام کا فریضہ، قرآن کا فریضہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم تمام جہان اسلام و امت اسلامیہ کو یہ تھا کہ اپنے قبلہ کو آزاد کرائیں، ملت مظلوم فلسطین کو اپنی سرزمین پر واپس پلٹائیں، اور سرزمین انبیاء کو اس قوم لجوج سے آزاد کرائیں۔ لیکن حکمرانوں نے خیانت کی اور ملتوں نے غفلت برتی، جس کے نتیجے میں آج 70 سال بعد بھی یہ قبلہ انہی کے اختیار میں ہے اور وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ عزیزان، آپ توجہ فرمائیں کہ آج 70 سال بعد صہیونسٹ جو اس سرزمین پاک پر وارد ہوئے، یہ ناپاک قوم، انہوں نے عالم اسلام میں کتنے فتنے برپا کیے، آگ لگائی ہے انہوں نے جہان اسلام کے اندر، ہر ملک کے اندر مسلمان ملک کو ناامن بنا دیا۔ کوئی اسلامی ملک آج امن میں نہیں ہے، اور یہ امریکی صدر نے، اسی موجودہ صدر نے، اوباما نے سرِ عام یہ کہا تھا، ہم ہر قیمت پر اسرائیل کا امن چاہتے ہیں، اگرچہ اس کی قیمت یہ ہے کہ ہمیں سارے مسلمان ممالک نابود کرنا پڑ جائے۔ اس شیطان کے یہ عزائم ابھی تک درست ثابت ہوئے، تمام جہان اسلام کو ناامن کر دیا۔ مصر ناامن ہے، ٹیونس ناامن ہے، الجزائر ناامن ہے، یمن ناامن ہے، بحرین ناامن ہے، سوریہ ناامن ہے، لبنان ناامن ہے، عراق ناامن ہے، افغانستان ناامن ہے، اور پاکستان ناامن ہے۔ اس ساری ناامنی کی وجہ یہ ہے کہ یہ مملکت یہود اور یہ قوم یہود امن سے رہے۔ ہر وہ چیز جس کو یہود کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اسرائیل کے لیے اسے مٹانے کے در پہ ہے۔ آج کل جو عالمی سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں ایران اور عالمی شیطانی طاقتوں کے ایٹمی مسئلے پر، انہوں نے کھل کے یہ کہا ہے کہ ہم ہرگز ایسے ملک میں ایٹم بم بننے یا ایٹمی ٹیکنالوجی پنپنے نہیں دیں گے جو اسرائیل پہ آ کے گرایا جائے، جو اسرائیل پہ برسایا جائے۔ اسرائیل کی خاطر ایک اسلامی ملک کو اس سختی میں اور اس شکنجے میں لے کر آئے ہیں سب مل کر، شرق و غرب، تاکہ اسرائیل امن میں رہے۔ لیکن اسرائیل نے کیا کیا؟ آیا اسرائیل فقط مقبوضہ فلسطین کے اندر امن سے یہ قوم زندگی بسر کر رہی ہے؟ یہ غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اسرائیل نے آج پورے جہان اسلام کو ناامن کر دیا ہے۔ اس کا فارمولہ یہ ہے، اگر پاکستان پر امن ہوا تو اسرائیل ناامن ہو جائے گا، اگر عراق پر امن ہوا تو اسرائیل ناامن ہو جائے گا، اگر سوریہ و لبنان میں امن ہو گیا تو اسرائیل ناامن ہو جائے گا، اگر باقی ممالک میں امن ہو گیا تو اسرائیل ناامن ہو جائے گا۔ اسرائیل کی امنیت و سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان جہاں آباد ہے اسے ناامن قرار دیا جائے۔ اور یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی الہی بصیرت کے ذریعے، اپنی قرآنی بصیرت کے ذریعے، اپنی الہامی بصیرت کے ذریعے تمام جہان اسلام، اقوام اسلام، ملل اسلام اور خواصان اسلام کو مخاطب قرار دے کر فرمایا کہ یہ
जरसूमा फसाद, ये सरतान जो इस्लाम के दिल के अंदर, किबला अव्वल के अंदर ये खंजर मौजूद है, जब तक ये मौजूद है कोई इस्लामी सरजमीन पुरअमन नहीं होगी। इस इल्हामी रहबर के फरामीन आज सारी दुनिया देख रही है, इसका नतीजा अपनी आंखों से। अजीजान, आज पाकिस्तान ही को ले लो, पाकिस्तानी कौम सिर्फ इस वजह से कुद्स से ला ताल्लुक कर दी गई है चूंकि एक शिया रहनुमा ने कुद्स की आजादी का नारा लगाया है। इसलिए अरब लोगों को और अरब अवाम को किबला अव्वल से ला ताल्लुक कर दिया गया है, चूंकि एक शिया रहबर ने किबला अव्वल की आजादी की आवाज उठाई है, निदा दिखाई है। अजीज़, ये तअस्सुब है। जब आजान होती है तो नमाज पढ़नी होती है, इबादत करनी होती है। शिया आजान दे तो ऐलाने वक्त नमाज होता है, सुन्नी आजान दे तो भी ऐलाने वक्त नमाज होता है। ये मत कहो कि सुन्नी ने आजान दी है मैं नमाज नहीं पढ़ता, शिया ने आजान दी है मैं नमाज नहीं पढ़ता। ये हिमाकत है, ये जहालत है, ये बेवकूफी है, ये नाबूदी का रास्ता है, ये तअस्सुब का रास्ता है। मुअज्जिन अल्लाह के हुक्म से आजान देता है। अल्लामा इकबाल ने इसलिए फरमाया था कि मैं मुअज्जिन हूं इस कौम के अंदर, मेरा काम आजान देना है, लेकिन मुझे पता है इनकी आस्तीनों में बुत हैं, शख्सियतों के बुत हैं, पार्टियों के बुत हैं, फिरकों के बुत हैं, जात पात के बुत हैं, ग्रोहों के बुत हैं और अहजाब के बुत हैं। ये बुत परस्त इकबाल की आजान पर इबादत नहीं करेंगे, लेकिन इकबाल का फरमाना था मुझे है हुक्म अगा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ये बुत परस्त न भी झुके तो एक खुदा परस्त नस्ल इन्हीं से पैदा होगी जो इस आजान पे सजदे में जाएगी और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहेगी और खुदा की आवाज पुकार पर हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अला खैरिल अमल पर लब्बैक कहती हुई बारगाह खुदा में सजदा रेज़ हो जाएगी, वो बुत परस्त नहीं होगी। खुमैनी मुअज्जिन जो अल्लाह की आजान दे रहा है, ये इमाम ने जो निदा उठाई, ये निदा ईरान की नहीं, ये निदा तशय्यो की नहीं, ये निदा फिरके की नहीं, ये निदा इस्लाम की है। ये निदा, ये आजान कुरान की है कि ऐ मुसलमान बेदार हो, तेरा किबला अव्वल कब्जे में आ गया, तेरा मौजूदा किबला खतरे के अंदर है। मौजूदा किबला के अंदर शैतान अकबर का साया है, उसके चुंगल में है मौजूदा किबला, और सारा जहान और जहान अरब बिलखुसूस और उनके हुक्मरान जो शैतान बुजुर्ग के इख्तियार में है, जो चाहता है उनसे करवाता है, जो हुक्म देता है वो बजा लाते हैं। लेकिन इसराइल को अपने किबले से, अपनी सरजमीन से निकाल बाहर नहीं करते। इनकी गैरत खत्म हो गई, इनकी शर्म खत्म हो गई, इनकी हया खत्म हो गई। इक्तदार की हवस ने इनको अंधा कर दिया। अपने इक्तदार की खातिर अंदर ममलिकत को तबाह करके, लेकिन इसराइल की तरफ एक जुमला भी नहीं कहते। कुछ का दिन गुजर जाता है, एक बात भी नहीं करते, और फिर नंग हो उन पर, तुफ हो उन पर, उफ हो उन पर, व लानत हो उन पर जिन्होंने ये बयानात दिए हैं कि आज ईरान और तशय्यो इसराइल से बड़ा खतरा है। लानत तो ऐसे अफराद पर जो मुसलमानों को इस तरह गुमराह कर रहे हैं। अजीज़े में मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, तुझे खबरदार होना चाहिए, तेरा मुल्क भी इसराइल के शर से महफूज नहीं है। तेरे मुल्क के अंदर आज वजीर दाखिला ने, पाकिस्तान के मौजूदा वजीर दाखिला के आज के बयान में जो अखबार में छपा है, बताया है कि पाकिस्तान में ऐसी एनजीओज हैं, ऐसी तंजीमें हैं कि जिन्हें 3 मुल्क चला रहे हैं पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, जिन्हें भारत चला रहा है, जिन्हें अमेरिका चला रहा है और जिन्हें इसराइल चला रहा है। अगर आपको खुमैनी की बात नहीं समझ में आई, अपने वजीर दाखिला की बात पे ईमान ले आओ कि इसराइल ने पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया हुआ, अमेरिका ने पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया हुआ।
ان NGOs نے کیا کر دیا؟ ان NGOs نے تیری خواتین کو عریان کر دیا، ان کا پردہ چھین لیا، ان کے تن عریان کر دیے، تیرے بچوں کو ننگا کر دیا، تیرے گھروں میں فساد و فحشا پیدا کر دیا، بچوں سے تعلیم چھڑا کر ان کے ہاتھوں میں ڈرگ دے دیا، ان کے جوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ دے دیا، کلیشن کوفیں دے دی اور مذہبی مراکز کو بدنام کر دیا۔ یہ اسرائیل کا منصوبہ ہے۔ عزیز من، اے پاکستانی مسلمان، اگر پاکستانی حکمران متوجہ نہیں، پاکستانی ملت و مسلمان توجہ فرماؤ۔ آپ نے ابھی چند ہفتے پہلے اپنے پڑوسی ملک کا بیان سنا، اس کے منسٹر نے بیان دیا کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کا مقابلہ دہشت گردی سے کریں گے۔ اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر تخریب کے لیے آج ہمارے حکمران مافیا مانتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، جا کر مودی کی سماجت کرتے ہیں، اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ اللہ کے واسطے یہ کام چھوڑ دو، بلوچستان کو چھوڑ دو، سندھ کو چھوڑ دو، کراچی کو چھوڑ دو، خیبر کو چھوڑ دو، اس کے اندر ناامنی نہ کرو۔ کیا وہ ان باتوں سے، آپ کی منت و سماجت سے پاکستان کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ پڑوسی ملک نہیں کر رہا، بلکہ یہ کھل مکھلا اعلان ہے، یہ خبروں میں آئی ہوئی بات ہے، حقیقت ہے۔ آپ نے پڑھی ہوگی، نیوز ایجنسیوں نے خبر دی کہ بھارت کے اندر جو بورڈ بنایا گیا، جو اسکواڈ بنایا گیا تخریب کاری کے لیے، یہ اسرائیل سے ٹریننگ لے کر آیا ہے، اس کے انسٹرکٹر یہودیے سے انسٹ ہے، ان کو باقاعدہ ایک شہر پورا بھارت کے اندر ان کے حوالے کیا گیا ہے کہ جو آ کر ان کو تخریب کاری کی تربیت دیتے ہیں اور پھر آ کر وہ پاکستان میں ناامنی پھیلاتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ ایک خودخواہ وزیر اعظم کی منت سماجت سے پاکستان میں امن آ جائے گا، ذلت سے امن نہیں آئے گا۔ امن کیسے آتا ہے؟ امن کا راستہ امام خمینی نے بتایا ہے کہ مسلمانوں، تمہاری تمام مشکلات، تمہاری تمام مصیبتیں، تمہاری تمام بدبختیاں، تمہارے تمام رنج، تمہاری تمام تکلیفیں سب شیطان اکبر امریکہ کی وجہ سے ہیں۔ جب تک یہ شیطان موجود ہے، ایک دن بھی جہان اسلام میں امن کا نہیں ہوگا۔ اور اس شیطان نے، یہ شیطانی بچہ جنا ہے اسرائیل، جس نے آ کر مسلمانوں کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ پاکستان کی سالمیت کا تقاضا یہ ہے کہ روز آزادی قدس، پوری ملت پاکستان اس کو آزادی پاکستان کا بھی نام دے، اس کو آزادی ایران کا بھی نام دے، اس کو آزادی عراق کا بھی نام دے، اس کو آزادی فلسطین کا نام دے، اس کو آزادی اسلام کا نام دے، اور اس ماہ مبارک میں اپنے فرائض دینیہ پر عمل کرے۔ عزیز من، رسم سحر و افطار، یہ رسم تجھے خدا کی بارگاہ میں سرخرو نہیں کرے گی۔ رسول اللہ نے جتنی جنگیں لڑی، ماہ رمضان میں کامیابی حاصل کی، آپ ماہ رمضان میں ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ جب تک ماہ رمضان میں ملت قیام نہیں کرے گی، جب تک پورا جہان اسلام اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، جب تک پورا جہان اسلام یہ نعرہ نہیں لگاتا، امام خمینی فرماتے ہیں اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے کسی بڑے بم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان ایک بالٹی پانی بھر کر اگر اسرائیل کے اوپر بہا دے، یہ ناپاک جرثومہ پانی میں بہہ کر غرق ہو جائے گا۔ مسلمان کا یہ فریضہ ہے، یہ فریادیں کرنا ہر سڑک پر، ہر روڈ پر، یہ مسلمانوں کا اہم فریضہ ہے۔ آج تکفیری لشکر صہیونزم نے بنایا، امریکہ نے بنایا، اور اس تکفیری لشکر کو جہان اسلام کو تباہ کرنے کے لیے ہر ملک میں بھیج دیا۔ ہمارے حکمران آج بھی بیان دیا جا کر اور مودی سے کہہ رہے ہیں داعش کا خطرہ ہے، ہم مل کر داعش سے مقابلہ کریں گے۔ داعش کا خطرہ ہے، لیکن تو سوچ یہ آیا کہاں سے؟ یہ موذی لشکر، یہ فتنہ گر لشکر، یہ صہیونی لشکر ہے، یہ امریکی لشکر ہے، یہ عرب پیسے سے بنا ہے، یہ مسلمانوں کو نابود کرنے کے لیے بنا ہے۔ اور انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم تمام شرک کے مراکز کو ویران کر دیں گے۔ ان شرک کے مراکز میں لاہور کا بھی نام لیا، داتا صاحب کا نام لیا، مشہد مقدس کا نام لیا، اور کربلا نجف کا نام لیا۔ یہ لشکر آ کر تیرے تمام مقدسات کو ویران کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔
کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے پہلے آزمائش کے طور پر، ٹیسٹنگ کے طور پر تیرے قبلہ اول پہ قبضہ کیا، قدس پہ قبضہ کیا، تو نہیں چھوڑا سکا۔ آج ہر مرکز تیرا ویران ہونے کے قابل ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تکفیری صہیونی لشکر، یہ جہاں بھی جاتا ہے مسجد ویران کرتا ہے، صحابہ کا مزار ویران کرتا ہے، اور عبادت گاہیں ویران کرتا ہے، اولیاء اللہ کے مقدسات کو ویران کرتا ہے۔ یہ وہی قدس پر قابض صہیونی لشکر کی نسل ہے۔ اگر تو بیٹھا رہا، گھر کے اندر بیٹھا رہا، تعصب کی آنکھ سے قدس کو دیکھتا رہا اور شیعہ سنی نظام میں پڑا رہا اور مسلمانوں کے اندر دراریں ڈالتا رہا، فرقہ پرستی میں پڑا رہا، تو پھر تیرا گھر بھی آ کر یہ ویران کر جائیں گے، تیری مسجد بھی آ کر ویران کر جائیں گے۔ اگر بچانا ہے مسجد محراب کو بچانا ہے، اگر اولیاء اللہ کے مزارات کو بچانا ہے، اگر مقدسات دین کو بچانا ہے، اگر کربلا و نجف کو بچانا ہے، اگر سامرا و کاظمین کو بچانا ہے، اگر قم و مشہد کو بچانا ہے، اور تمام مقدسات جہان اسلام کو بچانا ہے، اس رہبر با بصیرت کی آواز پر لبیک کہنی ہوگی، جس کا فرمانا ہے کہ آزادی قدس جہان اسلامی کا آزادی کا پہلا قدم ہوگا۔ اس پہلے قدم کو اٹھاؤ تاکہ پوری دنیا اسلام آزاد ہو جائے، امریکہ کے چنگل سے، صہیونیت کے چنگل سے اور ان کے تسلط سے۔ اور انشاءاللہ یہ آپ کی آوازیں روزے کی حالت میں یہ رائیگاہ نہیں جائیں گی۔ یہ صرف میڈیا کے لیے نہیں ہے، یہ نمائش دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آوازیں جہاں جانا چاہ رہی ہیں جہاں رہی ہیں، یہ آوازیں ندا دے رہی ہیں۔ آج لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے قریب جو قدس کا مطلب یہ ہے کہ ملت اسلام اپنی تقدیر خود بنائے، لیلۃ القدر کو خود چنے اور اپنی آزادی کا فیصلہ خود چنے، اپنی مقدر کا فیصلہ خود کرے۔ یہ آج لیلۃ القدر 23ویں شب کو آپ کے لیے قدس کا یہ پیغام ہے۔ عزیز من، آج شب اعمال کے اندر آپ نے خدا سے یہی تقدیر مانگنی ہے کہ پروردگار ہماری تقدیر میں آزادی کو رقم فرما، جہان اسلام کی آزادی کو مقرر فرما، جہان اسلام کو ہر ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سے نیست و نابود فرما، امریکہ اسرائیل کا خاتمہ فرما، قدس کو آزادی نصیب فرما، لشکر تکفیری و فتنہ تکفیری کو نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خداوندہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، رہبر معظم کا سایہ دراز فرما، سید مقاومت کی عمر دراز فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرما، یمن میں امن قائم فرما، بحرین میں نجات مسلمانوں کو عطا فرما، عراقی مظلوموں کو نجات عطا فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو ہر اندرونی بیرونی دشمن سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے عوام و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، پورے جہان اسلام پر پرچم ولایت لہرانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔